السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میری پیاری بہنیں بخیر و عافیت سے ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیر و عافیت سے رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہماری ریاض الصالحین سیریز پھر سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور آج کی حدیث کا ٹاپک ہے ایثار و قربانی اور ہمدردی و غم خواری کرنے کا بیان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھوکے ہی ہوں، اور فرمایا اور وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں بھوک سے نڈھال ہوں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجا۔ انہوں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیوی کی طرف پیغام بھیجا، اس نے بھی اسی کی مثل جواب دیا، حتیٰ کہ سب ہی نے یہی کہا کہ ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میرے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات کون اس کی مہمانی کرے گا؟ تو ایک انصاری صحابی آدمی نے کہا، یا رسول اللہ میں۔ پس وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان کی عزت کرنا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا، نہیں، صرف بچوں کی خوراک ہے۔ تو انصاری صحابی نے کہا کہ ان بچوں کو کسی چیز کے ساتھ بہلا دو، اور جب وہ رات کا کھانا مانگے تو انہیں کسی طریقے سے سلا دینا، اور جب ہمارا مہمان گھر میں داخل ہو تو چراغ بجھا دینا اور اس پر ظاہر کرنا کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھایا اور دونوں نے بھوکے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے آج کی رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت ہم سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک آدمی اپنی سواری پر آیا اور دائیں بائیں اپنی نظر کو گھمانے لگا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس فالتو سواری ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے دے دیں، جس کے پاس سواری نہ ہو اور جس کے پاس زائد توشہ ہو تو وہ اس کو دے دیں، اور جس کے پاس توشہ نہ ہو تو اس طرح آپ نے مختلف قسم کے مالوں کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ ہم میں سے کسی شخص کا زائد از ضرورت چیز میں کوئی حق نہیں ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشعری حضرات جب جہاد کے سفر میں زیادہ راہ ختم ہو جاتا یا ختم ہونے کے قریب ہوتا، یا مدینے میں حالت قیام میں ان کے اہل و عیال کا کھانا کم ہو جاتا، تو ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے سب ایک کپڑے میں جمع کر لیتے اور پھر اس کو برتنوں میں مساوی طور پر آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، پس یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو آج کی ان آیات سے، ان حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی ضرورت پر دوسروں کو ہمیں ترجیح دینا چاہیے، اور اللہ کی محبت یا مال کی محبت کے باوجود اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ اور مہمان کی عزت اور اس کی مہمانی اور ایثار کی ایک نادر مثال یہاں پر پیش کی گئی ہے حدیث میں، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند فرمایا، جس سے ایثار و قربانی کی ہمیں ترغیب ملتی ہے، اور جس معاشرے میں جذبے عام ہو جائیں وہاں لوٹ کھسوٹ کی بجائے ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایثار سے وہ معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے۔ یعنی کہ اپنے آپ کو ترجیح نہ دیں، بلکہ اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دینے کے بجائے دوسروں کو ترجیح دیں، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور محبت قائم رہ سکتی ہے۔ یعنی اگر ہمیں کوئی چیز مل رہی ہے اور دوسرے کے پاس وہ چیز نہیں ہے، ہمارے پاس زائد ہے، تو چاہیے کہ اسے جمع رکھنے کے بجائے وہ چیز اس پر خرچ کریں،
تو اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، ایثار و قربانی، جس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس بے انتہا اجر کا باعث بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو بہترین خوبیوں والا بنائیں اور ایثار و قربانی اور ہمدردی و خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔